اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہے، جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذاہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسے کہ فرمان الہی ہے۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے ہیں، اور قسمت یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو۔ چنانچہ جب ان پر رات چائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یار یہ میرے رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے چمکتے سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم نے اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیا ہے میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام۔ ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ ان کا والد آزر مذہبی پیشوا تھا، بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانہ طفولت سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں کیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کرے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس سب کو ان لوگوں کو میرے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائے۔ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔
اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ سورۃ الصافات۔ وہ کوئی جشن کا دن تھا جب ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلاہڑی بھی اس کی گردن پر لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں، اور یہ سوچے جو بت خود اپنا دفاع نہ کر سکتے ہو وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا، اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ سورۃ الانبیاء۔ غرض اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہی مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ سورۃ الابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل میں مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور پھلوں کے افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑ پڑی۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دے کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے اس کے حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرمان بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورۃ الصافات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ
نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی ہو، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ الصافات۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ سورۃ البقرہ۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ فرمان الہی ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئے اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئے جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ سورۃ الحج۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت بھی کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ دوستو، تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر مبنی تھی۔ دوستو، یہ کہانی تفصیل میں اگر ہم لوگ جائیں گے تو یہ کہانی 1 گھنٹے سے بھی اوپر ہوگی، تو اس لیے ہم لوگوں نے اس کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی مکمل چاہیے تو ہم سے اپنی فرمائش کمنٹ میں کر دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے اس فرمائش کو پوری کریں گے اور مکمل کہانی آپ لوگوں کے لیے پیش کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے اس یوٹیوب کے چینل کو لائک کر کے، سبسکرائب کر کے، چھوٹا سا کمنٹ بھی ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔